الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاءاللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. ناظرین، یہ تھے قاری محمد عارف نقشبندی جماعتی صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے تلاوت قرآن پاک پیش کر رہے تھے. ناظرین، آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز میں ان اشعار کے ساتھ کروں گا. دل میں خوشیوں کا پیغام آ گیا ہے، مبارک ہوں مومنو رمضان آ گیا ہے. جی ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہماری رمضان ٹرانسمیشن کا آج دوسرا دن ہے اور دوسرا روزہ ہے. تمام مسلمانوں کو، پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ان تمام لوگوں کو میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے رمضان المبارک مبارک ہو اور میری طرف سے السلام علیکم. تو ناظرین، جیسا آپ کو پتا کہ رمضان المبارک کی ہم نے پچھلی ٹرانسمیشن میں آپ کو بتایا تھا کہ رمضان میں ہم جتنے بھی ہمارے سیگمنٹس ہوں گے ان میں خصوصاً عوام کے لیے جو بہترین چیزیں ہیں وہ ہم لے کر آئیں گے. تو اسی طرح آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اس پر بھی ہمارے گھر صاحب روشنی ڈالیں گے. اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری جو لائیو کال کا سلسلہ بہت جلد شروع ہونے جا رہا ہے. آپ لائیو کال کے ذریعے ہمارے علماء کرام سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو اس کا درست آنسر دیں گے. اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارا سوال و جواب کا سیگمنٹ ہونے جا رہا ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی لائیو کال کے ذریعے جو ہمارے درست سوالوں کے جواب دیں گے انہیں ہم گفٹ دیں گے. اور ساتھ ہی 27 رمضان المبارک کو ایک عدد بائک بھی قرآن دادی میں نکالی جائے گی. سوالوں کے جوابات دیں گے، ان میں سے کسی ایک خوش نصیب کو وہ بائک دی جائے گی. تو ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں دعوت دوں گا جناب غلام عباس نقشبندی صاحب کو کہ وہ آئیں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. اچھال پڑو گے، اتنے پرائزز ہیں ریو پیک میں چھپے. ہاف رول پیک کے اندر چھپا کوڈ واٹس ایپ کریں، جتنے زیادہ کوڈز اتنے زیادہ پرائزز.
ویلکم بیک فرام دی بریک. تو ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. تو میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا جناب غلام عباس نقشبندی صاحب کو کہ وہ نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سامنے ہو اگر روح خیر البشر پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر روح خیر البشر پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو. دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو. پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر روح خیر البشر. چاند ان کو جو دیکھے تو ہو شرمگی. چاند ان کو جو دیکھے تو ہو شرمگی. تک کہ یوسف کہے آفری آفری. تک کہ یوسف کہے آفری آفری. کہ سوئے عنبری سرک جائے کہیں. کہ سوئے عنبری سرک جائے کہیں. پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر روح خیر البشر. سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو. سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو. دھڑکنوں میں عمر جان جاں ہو علی. دھڑکنوں میں عمر جاں ہو علی. یہ سبھی معتبر ہوں اگر ہم سفر. یہ سبھی معتبر ہوں اگر ہم سفر. پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر روح خیر البشر. بولے ابن علی کربلا میں سنو. بولے ابن علی کربلا میں سنو. گھر لٹانا بھی ہے سر
کٹانا بھی ہے، گھر لٹانا بھی ہے، سر کٹانا بھی ہے، پھر جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، جب ہو سجدہ ادا اور سامنے ہو خدا، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر روح خیر البشر، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر، سامنے ہو اگر، سامنے ہو اگر۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ تو ناظرین یہ تھے غلام عباس نقشبندی صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ تو ناظرین پروگرام میں اور بھی بہت سی چیزیں باقی ہیں۔ ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسرا اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ ناظرین اس حدیث پاک کا مطلب ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ایک افطار کے وقت اور ایک رب سے ملاقات کے وقت۔ تو لیکن افطار کے وقت کیا خوشی ہے اس کا سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ ہر روز افطار کرتے ہیں لیکن بہت سے انسان یہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ افطار کے وقت اس حدیث میں کیا افطار کے وقت ہمیں خوشی ملے گی۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ افطار کے وقت جو خوشی ملتی ہے نا، وہ پورے جہان کی اگر ساری نعمتیں بھی آپ کو ایک ٹائم پہ ملے وہ نعمت نہیں مل سکتی۔ اور وہ نعمت یہ ہے کہ آپ جب سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر روزے کی حالت میں عبادات کرتے ہیں اور دوسرے کام اپنے کاروبار بھی کرتے ہیں، کام کاج بھی کرتے ہیں، گھروں میں کام کرتے ہیں، کوئی ہماری خواتین ہیں جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ گھروں میں کام کرتی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں وہ سارے دفاتر میں کام کرتے ہیں، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی سارا دن اینٹوں سے مکان بناتا ہے، اور اسی طرح بہت سے کام ہیں جو روزے کی حالت میں بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ تو ناظرین جو ٹاپک کی طرف واپس آؤں گا کہ جو روزے دار پہلا گھونٹ پانی کا پیتا ہے نا، سارا دن بھوکا پیاس رہتا ہے، اور جب وہ پانی کا پہلا گھونٹ پیتا ہے نا تو اسے وہ خوشی ملتی ہے جو پورے جہاں میں اسے آج تک اور پوری زندگی میں آج تک اسے نہیں ملی ہوتی۔ تو ناظرین یہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت ہی نہایت فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں جتنی ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے، تلاوت قرآن کیجئے اور دوسروں کی امداد کیجئے، اور کوشش کریں کہ اس رمضان آپ کے ہاتھوں کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارا آج کا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا جناب سید عطا المصطفیٰ شاہ عتیق صاحب کو کہ وہ آئیں گے اور جو آج کا ٹاپک ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے، اور ساتھ ہی آپ کے کچھ آڈینس کے ہمارے پاس چند سوالات آئے ہیں ان کے وہ جواب بھی دیں گے، اور جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں کوشش کریں گے کہ انہیں حل کیا جائے۔ تو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے۔ دیکھتے رہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن۔ پیاری بیٹی بالکل پریشان مت ہو، میں آج بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ سب سے پہلے تو ہر طرح کے انگریڈینٹ اکٹھے کرو اور انہیں آپس میں ملا دو، خاص کر کے وہ جن کا تھوڑا الگ مزہ ہو، اور اگر بہت گرم ہو جائے تو اسے ٹھنڈا ہونے کا وقت دینا۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ ذائقے کا اصل میجک تو ایک ہی چیز میں ہے، ساتھ رہنے میں۔ ویلکم بیک فرام دی بریک۔ پیاسے خشک ہونٹوں کی صدا کیا تھی، رمضان بتا رہا ہے کربلا کیا تھی۔ تو ناظرین رمضان المبارک کی آمد ہے۔ تو ناظرین جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا ہمارا سیگمنٹ بیان کا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے روزے کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے جناب
پیر سید عطا المصطفیٰ شاہ عتیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ روزے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے اور کیا چیزیں ہیں، اور جو بھی آپ کے سوالات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس سیگمنٹ کے بعد اگلے سیگمنٹ میں سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے. کر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. کر صاحب آپ کو رمضان المبارک کا دوسرا روزہ بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک جی، آپ سب پوری ٹیم کو مبارک ہو. اچھا کر صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے روزے کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں، کیا فضیلت ہے قرآن و حدیث میں روزے کی؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو رحمتوں والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ ہے اور دوری جہنم والا مہینہ ہے. بے شک. اور اس مہینے کے اندر جو سب سے اہم عبادت وہ ہے روزہ رکھنا. اور اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے. یہ فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، یہ نوعیت یہ پیدا ہو جائے اور بندہ گناہوں سے دور ہو جائے، بندہ دنیاوی خرافات سے محفوظ ہو جائے، شیطانی عملیات سے بندہ دور ہو جائے. تو لہذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا ذکر اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا ہے. تو جس چیز کا ذکر قرآن کے اندر بیان آ جائے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کا حکم برحق ہوتا ہے اور سچا ہوتا ہے، اور اس کو اپنانا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہوتا ہے. اور حدیث مصطفیٰ کے اندر امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء، آپ کے ارشادات گرامی ہیں. آپ نے فرمایا، جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور فرمایا کہ رمضان کے روزہ رکھنے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو افطار کرانے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. احادیث کی روشنی کے اندر روزے کی فضیلت، قرآن کے اندر روزے کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہمیت کے ساتھ بیان فرمائی ہے. اچھا کر صاحب، آپ نے کہا کہ قرآن آیات کے مطابق کہ روزہ نہ صرف ہم پر فرض کیا گیا ہے، اس سے پہلے بھی جتنی قوم تھی ان پر بھی فرض کیا گیا، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی ذرا تھوڑی سی تشریح ہمارے ناظرین کو بتا دیں. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ پہلے لوگوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اول البشر کی، حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا اور زمین کے اوپر اتارا گیا، اور زمین کے اندر سورج کی حرارت، سورج کی تپش، اس کی وجہ سے آپ کا رنگ تھوڑا سا سیاہ پڑ گیا تھا. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، اس وقت میرے پاس جبریل امین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تم کو سلام کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا. اور پھر حضرت نبی کریم علیہ السلام کو جبریل امین نے یہ واقعہ سنایا کہ آدم علیہ السلام جب زمین کے اوپر آ گئے تو آپ کا جسم تھوڑا سا بلیک ہونا شروع ہو گیا. تو نبی کریم علیہ السلام آپ کے فرمان کے مطابق جبریل امین آدم علیہ السلام کے پاس آئے
اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی آپ کا جسم پہلے سے تھوڑا جا بلیک ہونا شروع ہو گیا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم پہلے جیسا سفید ہو جائے؟ تو آدم علیہ السلام نے آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ آپ ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھیں۔ آپ جب یہ تینوں روزے رکھیں گے ان روزوں کی برکت سے آپ کا جو جسم ہے وہ سفید ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آدم علیہ السلام نے جب 13ویں دن کا روزہ رکھا، یہ 13، 14، 15 یہ چاند کی تاریخ کا لحاظ ہے، آپ نے پہلے دن کا روزہ رکھا تو آپ کے جسم کا 30واں حصہ روشن ہو گیا، یعنی کہ سفید ہو گیا۔ جب آپ نے دوسرے دن کا روزہ رکھا تو 1/3 حصہ آپ کا جو تھا وہ سفید ہو گیا۔ جب آدم علیہ السلام نے 30واں روزہ رکھا تو اس روزے کی برکت سے آپ کا پورا جسم ہی سفید ہو گیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ روزے ہم پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ پہلے لوگ بھی روزے رکھا کرتے تھے اور ان کے اوپر یہ روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہوئے تھے۔ تو روزوں کی یہ برکت، یہ فضیلت کہ آدم علیہ السلام کا جسم سیاہ ہو رہا تھا وہ سفید ہو گیا اور آپ کا جسم نورانی بن گیا۔ اچھا غر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک روزے کے حوالے سے، تو یہ بتائیے گا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ کچھ ایسے عوامل ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹتا بھی ہے اور کرنے سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے۔ کچھ ایسے عوامل ہیں، اور چونکہ آج کل آدمی روزہ رکھ تو لیتا ہے لیکن اس کے ساتھ جب یہ عوامل پیدا ہوتی ہیں نا پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، میرا روزہ ہے یا نہیں ہے روزہ۔ تو اگر روزہ رکھ کر وہ کون سے عمل ہیں کہ جن سے سرزد ہو جائیں روزے کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا؟ تو اس میں یہ ہے کہ روزہ رکھ کر اگر آدمی سفر کر رہا ہے اور چلتے چلتے اچانک اس کے منہ کے اندر اگر مکھی داخل ہو جائے، وہ اندر بھی چلی جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر آدمی خود بخود یہ عمل کرے گا، مکھی پکڑ کے اندر داخل کرے گا، منہ کے اندر رکھے گا تو نکل جائے گا، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور روزے کی حالت میں اگر بندے نے غسل کیا ہے اور اس کو پانی کی ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں جب آدمی وضو کرتا ہے تو اگر قصداً نہیں، ارادتاً نہیں، ویسے کلی کرتے ہوئے اگر پانی کی تری اس کی زبان کے اوپر ہو اور تھوک کے ساتھ اس کے گلے کے اندر وہ پانی کی تری چلی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، انسان کا روزہ برقرار آتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا: پچھنے لگانے سے، قے آنے سے اور احتلام ہونے سے۔ ان 3 چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ برقرار رہتا ہے۔ اچھا تو غر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسا آپ نے بتایا کہ روزہ ان چیزوں سے برقرار رہتا ہے، تو رمضان المبارک میں جمعے والے دن بہت سے لوگ خوشبو استعمال کرنے سے ڈرتے ہیں اور سرما لگانے سے ڈرتے ہیں، تیل لگانے سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے لگایا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ سربے کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے۔ روزے کی حالت میں عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں اپنی آنکھوں میں سرما لگا سکتا ہوں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ہاں تم سرما لگا سکتے ہو، یعنی کہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اگر آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کی حالت میں آدمی غسل بھی کر سکتا ہے، روزے کی حالت میں انسان سر کے اوپر تیل بھی لگا سکتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور آدمی روزے کی حالت میں پورے جسم کے اوپر تیل کی مالش بھی کر سکتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور خوشبو لگانے سے، سونگھنے سے بھی روزہ
नहीं टूटता। और इसमें एक चीज़ का एहतियात वो ख्याल रखना चाहिए, अगर आदमी ने रोज़ा रखा हुआ है, अगर बत्ती जल रही है, ये भी एक आजकल आम देखते हैं कि अगर बत्तियाँ जलाई जाती हैं मसाजिद के अंदर भी, मज़ारात के ऊपर भी, हमारे घरों में भी, अगर बत्ती जल रही है, आदमी गुज़रा है, उसको खुशबू आई है, उससे उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर बत्ती पकड़ के अपने नाक के साथ सूंघ कर उसकी खुशबू या धुआं अंदर खींचेगा, उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। तो कार साहब ये बताइएगा कि हमें रोज़े की हालत में क्या अवामिल करने चाहिए और कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनसे परहेज़ करना चाहिए? रोज़ा रखने का असल मकसद तो यही है कि हम बुरे कामों से अपने आप को दूर करें, बेशक। और रोज़ा रख के हमें नमाज पढ़नी चाहिए, अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, गरीबों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए, और जो नदार लोग हैं उनके साथ भी हमें माली तामन करना चाहिए, और जितना हो सके अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, अच्छे अमल करने चाहिए, किसी गरीब के साथ हमदर्दी करनी चाहिए। अगर कोई मुसाफिर सफ़र कर रहा है उसके साथ भी अगर हमदर्दी कीजिए वो भी ज़्यादा बेहतर है। तो अल्लाह का ज़िक्र के अंदर ज़्यादा इंसान को मशगूल रहना चाहिए। जी कार साहब, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आज का जो हमारा मौजू था वो आपने उसके ऊपर रोशनी डाली। इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूँ कि जो सवालात हैं उनके जवाबात भी एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आकर हम देंगे, और साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रोज़े की जो ख़ास अवामिल थे जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है या नहीं टूटता, और जो शक व शुबा हमारे अंदर थे उसके हवाले से कार साहब ने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। फिर भी अगर कोई शक व शुबा आपके जहन में हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अगली ट्रांसमिशन में कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब दें, और बहुत जल्द, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, कि लाइव कॉल का सिलसिला शुरू होगा, तो उसमें भी आप हमसे सवाल लाइव कर सकते हैं और उसी वक्त उन सवालात के जवाबात आपको दे दिए जाएंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा वापस हाजिर होंगे। देखते रहें रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन। और हमेशा याद रखना कि जायके का असल मैजिक तो एक ही चीज़ में है, साथ रहने में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अपने रब को राज़ी कर लो इसी रमज़ान में, ज़िंदगी महताज नहीं होती अगले रमज़ान की। तो नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, कोशिश करें कि रमज़ान अल मुबारक का महीना है, इस वक्त बहुत से लोग परेशान हाल है, कोई रोज़ी के हवाले से परेशान है और दीगर घरों के मसाइल है, कोई किराएदार किराया देने से परेशान है। जितने भी अमीर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जो निचला तबका है उनका भी ख्याल रखें, क्योंकि इस्लाम में हर मुसलमान एक जैसा है, ना अमीरी गरीबी देखी जाती है और ना ही कोई गैर मुस्लिम और मुसलमान में कोई फ़र्क इस्लाम करता है। तो आपको चाहिए कि मुसलमानों समेत और गैर मुस्लिम जो हैं उनकी भी इमदाद करें। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि रमज़ान और मुबारक में एक अगर आप नेकी करते हैं अल्लाह ताला का यहाँ उसका 70 गुना अजर मिलता है। तो इसके साथ और वैसे मैं आपको बताता चलो कि जो आपके पास मालो दौलत है वो आपका नहीं है, वो अल्लाह का है, अल्लाह की एक इमानत है आपके पास, और आप इसको जितना ही उसकी मखलूक के लिए खर्च करेंगे, उसकी मखलूक की परेशानियों को हल करेंगे, अल्लाह ताला आपके मालो दौलत और रिज़्क़ में और भी बरकतें अता फरमाएगा। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा सवाल है, हमारी ऑडियंस ने एक सवाल हमें भेजा है कि बहुत से लोगों का ये घरों में मसला है कि गुर्बत की वजह से कोई क्या ऐसा अमल करना चाहिए कि हमारी गुर्बत और अफलास दूर हो जाएं। तो कारसा मौजूद है, इनसे जानेंगे। जी कारसा, बताइएगा कि गुर्बत और अफलास के लिए कोई वजीफ़ा हमारी ऑडियंस को बता दें जो कि उनके लिए मददगार हो और आसानी पैदा हो आगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि जो आदमी अपने घर में दाखिल होते वक़्त सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़े, सूरह अखलास एक मरतबा पढ़ कर अपने घर में दाखिल होगा, इसकी बरकत से उस घर की गुर्बत व अफलास अल्लाह ताला दूर फरमा देगा और उस घर की परेशानियां अल्लाह ताला दूर फरमा देगा।
اور یہ نہیں کہ صرف اسی گھر کو فائدہ ہوگا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس گھر کے جو ہمسائے ہوں گے وہ بھی غربت افلاس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ آسان سا وظیفہ ہے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، یعنی کہ قل واللہ احد۔ یہ صورتیں ہر ایک مسلمان بچے کو بھی آتی ہیں، بڑوں کو بھی آتی ہیں، تو ہمیں یہ پڑھ کر اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو کر صاحب ایک اور چھوٹا سا سوال ہے کہ رزق میں برکت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جن کے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے اور وہ پھر بھی ناشکری کرتے، ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ ان کے لیے کوئی آپ ایک آدھا مشورہ؟ پہلے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بنائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ گھروں میں ذکر و اذکار کیا کریں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ بندہ رات کو سورۃ الواقعہ پڑھے، تو جس گھر میں سورۃ الواقعہ پڑھی جائے گی اس گھر کے اندر غربت و افلاس نہیں آئے گی۔ اور یہ بھی حدیث مصطفیٰ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر آدمی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی برکت سے بھی جو گھر کے اندر نوسط ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ لہذا یہ قرآن کی صورتیں ہیں، یہ ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے اور اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا کر صاحب ایک اور سوال آیا میرے پاس، ہماری ایک لاہور سے یہ بھی تعلق رکھتی ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں جو انسان روزہ رکھ لیتا ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، تلاوت ذکر اذکار نہیں کرتا، کیا اس کا روزہ تبھی قبول ہو جائے گا؟ دیکھیے جی، روزہ ایک علیحدہ عبادت ہے، نماز ایک علیحدہ عبادت ہے دونوں فرض، لیکن روزے کی جو اصل روح ہے نا، جو روحانیت ہے، جو روح ہے، وہ تو نماز کے ساتھ ہی ہے۔ آدمی روزہ رکھ بھی لے تو کوئی اچھے عمل نہ کرے، نماز نہ پڑھے، قرآن بھی نہ پڑھے، ذکر و اذکار بھی نہ کرے، تو جو اصل روزے کا مقصد ہے نا وہ پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزہ بھی رکھیں، اللہ کی نماز بھی پڑھیں، عبادت بھی کریں، یاد الہی میں بندہ اپنے آپ کو مشغول کرے، تاکہ جو روزے کا پورا فائدہ انسان کو نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو۔ جی کر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ اور ناظرین میں آپ کو بتاتے چلوں کہ کر صاحب ماشاءاللہ بہت سی جگہوں پر خطاب، بہت سی ٹی وی چینلز پر خطاب کر چکے ہیں، اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے پاس ضرور لازمی میرے خیال سے کوئی ایسا سوال جو آپ کے ذہن میں ہو اور ان کا جواب ان کے پاس نہ ہو نہیں سکتا، تو آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی دعا کے بعد ہم اجازت چاہیں گے۔ جی کر صاحب دعا فرما دیجیے گا، اور تمام مسلمانوں کے لیے خصوصاً پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے متعلق تھوڑی سی دعا کر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ اس ماہ پاک کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، شر شیطان سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، دہشت گردی سے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو دین سمجھ کر اور دین کو ملک پاکستان کے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس مقصد کے لیے ہمارا پیارا وطن پاکستان بنا اسلام کے لیے، یا اللہ ان سب کو اسلام پاکستان کے اوپر اسلام کا قانون نافذ کرنے کی ہمت توفیق عطا فرما۔ جو آپس کے تنازعات ہیں مولا کریم ان کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ملک پاکستان کے عوام کے حقوق کا سب کو خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نیوز چینل والے جو دوست احباب ہیں، جتنی ٹیم ہے، میزبان صاحب ہیں، یا اللہ ان کے اس کاوش کو، محنت کو رمضان کے صدقے یا اللہ مقبول و منظور فرما۔ ان کے علم و عمل کے اندر خیر و برکت کا نزول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ تو ناظرین جس طرح آپ نے دیکھا کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے روزے کی فضیلت کار صاحب نے بیان کی، اور ہمارا پورا ٹرانسمیشن آپ نے دیکھی کہ کس طرح تلاوت قرآن پاک ہوئی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی، درود و سلام، سارا کچھ، یعنی کہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا میسیج تھا کہ رمضان المبارک کو کس طرح گزارنا چاہیے، ذکر و اذکار کریں، عبادات کریں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی
نیکسٹ ٹرانسمیشن میں پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن. प्यारी बेटी, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ. सबसे पहले तो हर तरह के इंग्रेडिएंट इकट्ठे करो और इन्हें आपस में मिला दो. खास करके वो जिनका थोड़ा अलग मज़ा हो, और अगर बहुत गर्म हो जाए तो इसे ठंडा होने का वक्त देना. और हमेशा याद रखना कि जायके का असल मैजिक तो एक ही चीज़ में है, साथ रहने में. उछल पड़ोगे, इतने प्राइजेस हैं रियो पैक में छुपे. हाफ रोल पैक के अंदर छुपा कोड व्हाट्सएप करें. जितने ज्यादा कोड्स उतने ज्यादा प्राइजेस.